بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات, پنجاب کے دیہات کا جائزہ لیں تو یہ صدیوں پرانے ہیں. پنجاب میں آپ کو بہت سے دیہات جو ہیں وہ ان پہ صدیوں کی جو قدامت ہے وہ آپ کو نظر آئے گی. وہاں پہ بہت سی آپ کو حقائقیں سننے کا موقع ملے گا, بہت سی دلچسپ باتیں سننے کا موقع ملے گا. پنجاب کے جو دیہات ہیں یہ بنیادی طور پہ اسی طرح کے دیہات ہیں جیسے انڈین پنجاب کے دیہات ہیں. انڈین پنجاب کے دیہات جو ہیں وہ بنیادی طور پہ گنگا جمنا تہذیب کا جو ان کا ایک سیٹ اپ بنا ہے وہ اس سے بڑے متاثر ہو کے بنے ہیں کہ یعنی گاؤں ہوتا تھا, اس میں ایک ٹیمپل بھی ہوا یا مسجد ہوئی یا واٹ ایور از دیٹ, ایک مذہبی آدمی ہوتا تھا یا پیر ہوتا تھا جو نمائندہ ہوتا تھا گویا ایک اپر کلاس کا جو کرتا ہے. ہندوؤں میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ برہمن ہوتا تھا. مسلمانوں میں ظاہر پیر بھی ہو سکتا ہے, مسلمانوں میں مولوی بھی ہو سکتا ہے. میں کوئی مذہبی بات نہیں کر رہا, میں صرف جو معاشرتی سٹرکچر ہے اس کی بات کر رہا ہوں. مذہبی حوالے سے پلیز میری بات کو نہ لیجیے گا. تو اس کے نیچے وہ لوگ ہوتے تھے جو اس کو ڈیفینڈ کرتے تھے, جو اس کو گاؤں کے مالک ہوتے تھے, جو زمینوں کے مالک ہوتے تھے, جو جاگیردار ہوتے تھے. یہ اس کی نام اور صورتیں بدلتی لیکن یہ ایک سٹرکچر اسی طرح سے ہوتا تھا. اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ لڑنے والوں کے بعد لوگ کاروبار کرنے والے جنہوں نے دکانیں کھولی ہوتی تھی وہ لوگ ہوتے تھے. ان کی ذاتیں بھی مخصوص ہوا کرتی تھیں اور اسی طرح سے یہ ایک چیزیں ہوتی تھیں. پھر اس کے بعد یہ کام شام بڑھائی ہے, نائی ہے, اسے لوگ جو کام کرنے والے ہیں. اور اس کے بعد شودر ہوتے تھے جو صفائی وغیرہ کرتے تھے. اچھا معزز خواتین حضرات, یہ جو ایک سیٹ اپ تھا پنجاب کے دیہاتوں کا, انڈین دیہاتوں کا, بڑی حد تک اسی طرح سے تھا اور یہ صدیوں سے چلا. لیکن ایک ایسا طبقہ بھی تھا اور بڑا یہ دلچسپ میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ کو, جو اس پورے گاؤں کا حصہ بھی ہوتا تھا اور وہ اس میں کہیں فٹ بھی نہیں بیٹھتا تھا. اور وہ کون سا طبقہ تھا آپ نے نام سنا ہوگا, اکثر میراثیوں کا نام سنا ہوگا. میراثی جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری تاریخ کے پنجاب کے مظلوم ترین لوگ ہیں. یہ لوگ پاکستان ہے کو بات کر لیں, انڈیا کی بات کر لیں, پنجاب کی بات کریں, یہ ایک طرح سے اس خطے کی ثقافت کو لے کے چلے, یہ اس کی موسیقی کو لے کے چلے, یہ اس کی وراثت کو لے کے چلے, لیکن ان کی تذلیل بڑی کی گئی اور یہ بڑا افسوسناک کام ہے. یہ ہمارے معاشرے کا ایک ایسا مسئلہ جس پہ دکھی کیا جاتا ہے کہ یعنی ہوتا یہ تھا کہ میوزک کا جتنا معاملہ تھا جو لے کے چلے ہیں یہ مراثی لے کے چلے ہیں. اس کے بعد بڑے بڑے استاد پیدا ہوئے, بڑے بڑے موسیقار پیدا ہوئے. میں یہ نہیں کہتا کہ جو سارے موسیقار ہوئے وہ سارے بڑے موسیقار ہوئے سارے کے سارے مراثی تھے, ان سے تعلق رکھتے نہیں, دوسرے لوگ بھی تھے اور گویے بہت سے جن کا تعلق اس لوگوں سے نہیں تھا. لیکن یہ ایک روایت تھی ہمارے پنجاب کے دیہاتوں میں جو بڑی ایک نون روایت تھی. لیکن یہ لوگ جو ہیں انہیں وہ عزت جو دی جانی چاہیے وہ نہیں دی جاتی تھی. انگریز جب آئے تو جب انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو کلچر کو دیکھنا ہے, ہم نے ذاتوں کو دیکھنا ہے, ہم نے بولیوں کو دیکھنا ہے, تو کہاں گئے وہ ان مراثیوں کے پاس گئے. سارا انہوں نے ان سے مٹیریل لیا, سارا مواد لیا, لیکن بدقسمتی سے انہیں ریکوگنائز نہیں کیا. مراثی جو ہیں انہوں نے یہ بڑی سوچنے والی میں بات آپ کے ساتھ کر رہا ہوں, ان کے ساتھ جو سلوک برا ہوتا تھا اس کو انہوں نے بڑے دلچسپ طریقے سے ہسٹری میں, پنجاب کی ہسٹری میں, سب کانٹیننٹ کی ہسٹری میں برداشت کیا. انہوں نے اس حصے مزاح سے, حصے مزاح نہ ہوتی رہتی تو شاید مراثی جو ہے جو اس پہ جبر ہوتا تھا وہ مر جاتا. اس نے ہر چیز کا لطیفہ بنا دیا. اس کے ساتھ کوئی چوہدری صاحب نے زیادتی کی, ایسا لطیفہ بنایا. پھر انہوں نے آپ دیکھیں شادیوں میں شروع ہو گئے, وہ جاتے تھے جگتیں لگاتے تھے, جگتوں کا رواج شروع کیا. میں پھر اگین کہوں گا سارا کام ان کے پہ نہیں ہے, دوسرے لوگ ذاتوں کے لوگ بھی آئے, لیکن یہ بنیادی طور پہ میراثیوں کا کام تھا. وہ اسی طرح سے وہ میراث کے سنبھال کے رکھتے تھے کہ جی آپ کے باپا کون ہے, دادا کون ہے, یہ صاحب پہ رکھتے تھے. پھر شادیاں جو ہیں کروانے میں ان کا ایک رول ہوتا تھا ایک طرح سے. اچھا ان کا کام جو ہے وہ بڑا زبردست ہوتا تھا, لیکن عزت انہیں بالکل نہیں ملتی تھی, پیسے انہیں بالکل نہیں ملتے تھے. جیسے جب یہ ہوتا تھا فصلیں کٹتی تھی تو اور جیسے لوگوں کو کچھ وہ ذمہ دار جو ہیں بڑے ذمہ دار کچھ دے دیتے تھے, انہیں بھی دے دیتا تھا. ان کے گھر میں چیزیں اکٹھی ہو جاتی تھی, وہ سال کا گزارا کرتے تھے. اس کے علاوہ ان کی ایک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی تھی کہ وہ لوگوں کی خوشامد کریں, ان کی شان بیان کریں, یہ بھی ان کا کام ہوتا تھا. تو یہ ایک میراثی جو ہے ہمارے اس خطے میں ایک بڑی ایک دلچسپ اور بڑی ایک میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک قابل رحم چیز ہے. تو میراثیوں نے جو ایک یعنی پہلے سے میں اب یوں سمجھیں کہ انہوں نے جو کیا زندگی گزاری وہ بڑی ایک اس میں انہوں نے اپنے مزاح جو ہے اس کی وجہ سے وہ زندہ رہے.
اس کے بعد یہ پارٹیشن ہوئی تو ظاہر ہے کہ پھر ذات پات کا وہ نظام نہیں رہا. یہاں پہ جاگیردار رہے, دوسرے لوگ رہے, لیکن جو غیر جاگیردار لوگ تھے, جو چھوٹی زمینیں تھیں, جن کے پاس زمینیں نہیں تھیں, انہوں نے ایک چیز تلاش کی کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں گے تو پھر وہ ترقی کریں گے. تو اس طرح سے ہم بچے جو ہیں ان کے بھی پڑھے اور وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بھی پہنچے. اور نتیجہ یہ ہوا کہ میراثی جو تھے, چونکہ تذلیل ہو رہی تھی صدیوں سے ان کی, پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ذاتیں تبدیل کر لیں. بعض لوگوں کا تو کہنا یہ ہے کہ جب پارٹیشن کرتے ہوئے جو پہلا کام عزت کے لیے کیا بہت سے لوگوں نے, یہ صرف مراسیوں نے کیا, بہت سے لوگوں نے کیا, وہ انہوں نے یہ کیا کہ جو ہے وہ ذاتیں تبدیل کر لیں. ایسی آپ کو بڑی کہانیاں ملتی ہوں گی کہ جی کسی نے کہا کہ آپ کو پتہ میں سید ہوں, تو اس نے کہا کہ ہاں جی آپ بالکل سید ہیں, میں تو آپ کے سید بننے کا چشمدید گواہ ہوں. تو اسی طرح سے ایک یہ بھی روایت ہے کہ کسی نے کہا کہ اچھا پھر آپ جا رہے ہیں, ہم بارڈر پار کر رہے ہیں, تو آگے کیا بننا ہے؟ اس نے کہا سید بن جائیں. اس نے کہا نہ سید نہ بننا, کیڑے پڑیں گے تم لوگوں کو. یہ اس طرح کی روایات جو ہیں وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی. کوئی ذات, کوئی برادری بری نہیں ہوتی, انسان اچھے یا برے ہوتے ہیں, اس کے مطابق ان کا تعین کرنا چاہیے. میں اصل میں نوحہ پڑھ رہا ہوں ان لوگوں کا کہ یہ ان کے پاس موسیقی تھی, ان کے پاس سنگنگ تھی, ان کے پاس گانے تھے, ان کے پاس ثقافت تھی, مراسیوں کے پاس, لیکن ہم نے ان کی قدر نہیں کی. اور قدر یہ ہوئی, قدر نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی یہ شناخت جو ہے اس پہ کوئی فخر کا اظہار نہیں کیا, اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادھر ادھر بکھر گئے. لیکن یہ بڑے زبردست لوگ تھے, اس حوالے سے زبردست لوگ تھے کہ یعنی یہ حصے مزاح کے ذریعے زندہ رہے, وہ ساری وہ جو انہوں نے سخت وقت گزارا, اور ایک پھر انہوں نے کسی نہ کس طریقے سے, میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ان کو موقع ملا, پھر ان کے انتقام تو نہیں آپ کو کہنا چاہیے, اس کی بھی ایک صورت نظر آئی. انتقام کا لفظ میں استعمال ان کے لیے نہیں کر رہا, انتقام کا لفظ جو ہے عزیز میرٹھی صاحب نے ان کے لیے استعمال کیا تھا. عزیز میرٹھی صاحب جو ہیں ہمارے دوست ہوتے تھے, اکرم کامل صاحب ان کے والد تھے, ادھر مسلم روڈ پہ رہتے تھے سمن آباد میں. تو کبھی کبھی ہم جاتے تھے تو بڑی باتیں کرتے. انہوں نے بہت پاکستان میں بڑی فلمیں لکھی, تو وہ بعض اوقات غصے میں آ جاتے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ یہ سارا بیڑا غرق جو ہے ہمارے معاشرے کا ان مراسیوں نے کیا ہے. یہ ان کا ایک بات تھی. ہم پوچھتے تھے کیسے؟ انہوں نے کہا انہوں نے ایک ہی کہانی بنائی ہے. اس نے کہا پنجاب کے چودھری اتنے برے نہیں ہیں جتنے انہوں نے بنا دیے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چونکہ کامے ہیں, انہوں نے کامے کو ہیرو بنایا ہے. ایک لڑکا ہے, نوجوان ہے, کاما ہے, چودھری کی لڑکی ہے جو خوبصورت ہے, وہ اس پہ عاشق ہو جاتی ہے. اس کنفلکٹ پہ انہوں نے ساری فلمیں بنا دی ہیں. سارے چودھریوں کے انہوں نے گنڈے بدماش ثابت کر دیے, اور سارے کامے جو ہیں بڑے زبردست ثابت کر دیے. تو اس پہ وہ بڑا برسا کرتے تھے کہ یہ سارا جو ہے مراسی جو رائٹر ہیں فلم انڈسٹری میں آئے ہیں ان کا یہ کام ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ بات درست ہے, فلم کے لوگ جانتے ہوں گے, لیکن میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ عزیز میرٹھی صاحب یہ بات کہتے تھے, اور اکثر کہتے تھے, اور بڑے غصے سے کہا کرتے تھے. معزز خواتین و حضرات, یہ مراسی جو ہیں یہ ایک طرح سے بڑے سیکولر بھی آپ انہیں بول دیں. وہ اس اعتبار سے کہ آپ دیکھیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ جو بر صغیر میں تحریکیں چلی ہیں اس میں جو سب سے ہندوؤں کی ایک تحریک اوریجنل چلی ہے وہ 1870-80 کے قریب چلی ہے. تو یہ اب BBC کی میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا, تو اس میں اس نے لکھا کہ جب آریہ پارٹی جو تھی, جو آریہ سماج پارٹی, بہت اس نے ہندو مت کے لیے سب سے پہلے کام کرنا شروع کیا. جو اس کا پہلا اجلاس ہوا, جو اس کے اجلاس ہوتے تھے, اس میں جو مسلمان مراسی ہوتے تھے وہ بھجن پڑھ رہے ہوتے تھے. بھجن ان کے گیت ہیں نا, جیسے ہم تلاوت کرتے ہیں اپنی, وہ بھی پڑھتے ہیں, بھجن پڑھ لیتے تھے. اس نے کہا یہ جو مسلمان جو مراسی ہوتے تھے یہ سکھوں کے بھی کلام پڑھ لیتے تھے, یہ مسلمانوں کا بھی پڑھ لیتے تھے, یہ ہندوؤں کا بھی پڑھ لیتے تھے, اور یہ مسلمانوں کی جو ہے وہ بھی مقدس چیزوں کو پڑھ لیتے تھے. تو ایک طرح سے یہ پوری ایک سوسائٹی میں ان کا ایک ایسا رول تھا جس پہ کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا تھا کہ بھائی یہ ان کا یہ کام ہے, یہ کام کریں, کیونکہ ان چیزوں کو کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا. لیکن یہ ان کے پاس بہت خزانہ تھا. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دربار میں مراسی ہوتے تھے جو فارسی کے شاعر حافظ کی پڑھتے تھے. ایک رادھا کپور صاحبہ ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ مراسی کا مطلب تو یہی ہے کہ وراثت کو محفوظ کرنے والا. تو اس طرح سے انہوں نے کہا کہ گرو نانک کے جو ساتھی ہیں, کانا سنگھ نابا کی جو عظیم لغت کے مطابق جو گرو نانک کے ساتھی ہیں جو بہت مشہور ہیں, بڑا ان کا احترام کیا جاتا ہے, جسے مردانہ کہا جاتا ہے, بھائی مردانہ ان کے نام سے جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسی ذات سے ان کا تعلق تھا. وہ کہتے تو ہیں کہ وہ مسلم, ان کا مذہب تو مسلم تھا, لیکن وہ جو ہے وہ تو ابھی بھی جو بھائی مردانہ کے نسب کے لوگ ہیں وہ ربابیوں کے طور پہ شبد کیرتن کرتے ہیں. رادھا کہتی ہیں کہ مراسی جو ہیں انہوں نے موسیقی کی روایت جو ہے وہ برقرار رکھا ہے. بہت سی کتابوں میں ہمیں بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ایک کتاب ہے میوزک ان کولونین پنجاب,
اس میں رادا کہتی ہیں کہ نوآبادی دور میں یورپ میں لوگ گیتوں کو جمع کرنے کی جب تحریک چلی تو ان میں سے بہت سے ماہرین پنجاب آئے. پنجاب آنے کے بعد وہ میراثیوں سے پنجاب کے لوگ گیت سنتے اور کتابوں میں لکھتے. ان کا کہنا ہے کہ مختلف کتابوں میں میراثیوں سے سننے کے بعد ریکارڈ کیے گئے گیت اور قصے لکھے گئے، لیکن یہ بڑی ایک بددیانتی کی گئی کہ میراثیوں کے نام لکھ کر ان کی شناخت نہیں کی گئی. ان کا پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں میراثیوں کے بارے میں منفی رویہ انگریزوں نے بھی انگریزوں کی کتابوں میں میراثیوں کا ذکر ملتا ہے. سر جیمز ولسن کی بیوی ان کی ایک کتاب ہے رومانٹک ٹیلز فرام پنجاب. اس میں کہا گیا کہ گاؤں جو پنجاب کا جو ہر گاؤں ہے اس میں میراثی لوگ ملتے ہیں. میراثیوں کا جو ذکر ہے یہ انگریزوں کی کتابوں میں ملتا ہے، یہ ہندوؤں کی کتابوں میں ملتا ہے، پنجاب کی تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، کہ کتابوں میں ذکر تو ملتا ہے مگر انہیں کتابوں میں عزت نہیں ملتی. اس عزت کے نہ ملنے سے آج آپ کو مراثی نہیں ملتے. جو مراثی ہیں وہ اپنی ذات تبدیل کر رہے ہیں. جیسے ان کے پاس پیسے آتے ہیں، جیسے ان کے پاس دولت آتی ہے، وہ کسی دوسری برادری میں چلے جاتے ہیں. لیکن کیوں؟ یہ ایک ایسا طبقہ تھا جس کو معاشرے نے ان کی عزت نہیں دی، جائز عزت نہیں دی. حالانکہ یہ آپ کی ثقافت کو لے کے چلے ہیں، یہ آپ کی میوزک کو لے کے چلے ہیں، کلاسی موسیقی کو لے کے چلے ہیں، یہ میراث کے علم کو لے کے چلے ہیں. یہ یہاں کے جو سماج جو ہے اس میں ان کا بہت بڑا رول تھا. تو یہ جو سماجی ناہمواریاں ہیں انہوں نے معاشرے کو جو ہے وہ نہیں دی. اب جب عزت ملی، گانے کو ملی ہے، عروج ملا ہے، تو اگر ہم ایسٹ پنجاب کی بات کریں تو وہاں بھی مراثیوں کو عزت دینے کی بجائے پھر اب جٹ اس شعبے میں آ گئے ہیں. اب جٹ جو ہیں وہ گا رہے ہیں، اب جٹ جو ہیں اس حوالے سے اب ایک عزت حاصل کر رہے ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ میراثی جو ہیں ان کو ایک عزت دینی چاہیے، کتابوں میں بھی، تاریخ میں بھی، اور ان کی جو کنٹریبیوشن ہے اس پہ کام ہونا چاہیے. معزز خواتین و حضرات، اپنا بہت خیال رکھیے.